جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تیار ہو کر نکل گئے ہیں اور بال بچوں اور بال و دولت کو لاد پھاند کر اوس و خجر کے علاقے میں جا پہنچے، تو ان میں بڑا قہرا مچا، غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کے بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ جیسا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں ہجرت کے ٹاپک کے موضوع پر آج جو قریش کی پارلیمنٹ یعنی کہ دارالندوہ میں جو انہوں نے قرارداد منظور کی کہ جس میں ان مہاجرین کو روکنے اور ان کا سدباب کرنے کے سلسلے میں ان کا اجلاس تھا، اس سلسلے میں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عظیمت اور استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے، پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور کئی برس تک خانہ جنگی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہے۔ انہیں 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 اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک کا بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ درا حال ہے یہ کہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کے سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صفا راہ ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ چنانچہ مشرکین کو اس گھمبیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد صفر 14 نبوت مطابق 16 ستمبر 622 یوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا۔ اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ بے اجرت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر کاٹ دی جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں نمائندگان قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے: ابو جہل بن حشام، جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی اور حارث بن عامر، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب، نظر بن حارث، ابو البختر بن حشام، زمع بن اسود اور حکیم بن حزام، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج، امیہ بن خلف۔ وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دار ندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں آبا اوڑے راستے روکے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا، یہ کون شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا، یہ نجد کا ایک شیخ ہے، اب لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا، بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ چنانچہ ابلیس مردود بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ شیخ نجدی مردود نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ عرب کے سارے قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لے، اس کے بعد تم جوش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک کر جیسا چاہے کیا کرے گا، اس کے بجائے کوئی اور تجویز پیش کرو۔ ابو بختری نے کہا، اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زبیر اور نابغہ وغیرہ کا حال ہو چکا۔ شیخ نجدی مردود نے کہا، نہیں، خدا کی قسم
یہ بھی مناسب رائے نہیں۔ واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچے گی۔ پھر کچھ بعید نہیں وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں۔ لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز پیش کرو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو یہ تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک ہی رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو تیز تلوار دے، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یکبار کی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اسی طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی لانتی نے کہا بات یہ رہی اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی رہی، باقی سب ہیچ۔ اس کے بعد پارلیمنٹ مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ اس قرارداد کی تنفیذ و فی الفور کی جائے۔